نکال دیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹ کمیشن کے ایک گروپ ہے ریپورٹیئرز کا, میرے خیال میں 10 یا 12 یا اس طرح کے بہت چیزہ دنیا کے لوگ ہیں جو کہ جن کو ریپورٹیئرز کہتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کے, یونائٹڈ نیشنز کے. انہوں نے بھارت کو خط لکھا پچھلے دنوں کے اندر اور کہا کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کا دورہ کر سکیں. بھارت نے آج تک اس چیز کا جواب نہیں دیا بلکہ مکمل طور پر اس کو ریفیوز کرتا ہے. تیسری بات, اپنے سیاستدانوں کو, اپنے ہی پارلیمنٹیرینز کو جانے کی اجازت نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے, شاید کچھ 1.25 سال پہلے کی بات ہے کہ ان کے راہل گاندھی جو ہیں, جی ہاں, یہ اپوزیشن کے لیڈر ہیں انڈیا کے, وہ جانا چاہتے تھے اور ان کا ایک پورا گروپ جانا چاہتا تھا. ان کو روک لیا گیا, ان کو نہیں جانے دیا گیا, ان کو ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا. پھر چند دنوں پہلے انہوں نے ایک میڈیا کا گروپ لے کے گئے, جس طریقے سے, کیونکہ جب زور بڑھ رہا ہے, پریشر بڑھ رہا ہے دنیا کی طرف سے, اور صاف نظر آ رہا ہے کہ بھارت ایک بہت ہی بےہیمانہ قسم کا رویہ کشمیر میں اپنائے ہوئے ہے اور وہاں پر ایک جینوسائڈ کی اسٹیٹ ہے, تو اس کے لیے اتنا پریشر تھا تو انہوں نے میڈیا کا ایک گروپ لے کے گئے. اور جب میڈیا کا گروپ بالکل کنٹرول طریقے سے وہاں پہ لے کے گئے, تو جب میڈیا نے, وہاں کے انٹرنیشنل میڈیا نے یہ ریکویسٹ کیا کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہاں کے جو لوکل کشمیری ہیں ان سے بات چیت کر سکیں اور ان سے گفتگو کر سکیں, ایک انڈیپینڈنٹ ان سے اپنا ویو لے سکیں, تو ان کو مکمل طور پر منع کر دیا گیا. تو یہ حقائق ہیں جس سے آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ مبصرین یا میڈیا یا کسی بھی اقوام متحدہ کے ادارے کے جو رکن ہیں ان کو بھارت کس حد تک تیار ہے. کیوں کیسے تیار ہوگا جس قسم کا اس کا وہاں پہ ظالمانہ رویہ ہے, جتنی وہاں پہ قتل و غارت ہے, جس طریقے سے وہاں پہ وہ جینوسائڈ کر رہا ہے, جس طریقے سے ریپ کے وہاں پہ بے شمار کیسز ہیں, جس طریقے سے پیلٹ گنز کے بچوں کے شروں کے نشان ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں بھارت اپنا یہ جو ایک بہت ہی غلیظ چہرہ ہے دنیا کے آگے نہیں دکھانا چاہتا, اور وہ اجازت نہیں دے گا اس قسم کی چیز کے. بالکل ٹھیک. شہزاد چودھری صاحب, ارشاد محمود صاحب آپ کی جانب میں آتا ہوں, اور یہی سوال کہ کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ مطلب شہزاد چودھری صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا اور واضح بھی کر دیا, تو کامن سینس تو یہی کہتی ہے کہ جو بھارت کا رویہ ہے اس بنیاد پر بھارت کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتا. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا کوئی سینس آف آپٹیمزم اتنا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اجازت دے سکتا ہے, کہ کیا از اٹ پاسبل اور ایون نیئر ایونٹ جو ہے وہ ہوسٹ کیا ہے. وہ ایونٹ جو ہے وہ غربت کے خاتمے سے متعلق ہے. اس ایونٹ کی جو اوپننگ ہے وہ ہمارے وزیر اعظم نے کی ہے, اور اس ایونٹ پہ 6 سربراہان جو تھے, ملکوں کے سربراہان تھے, انہوں نے اس سے خطاب کیا ہے. 11 جو ہے غربت کے خاتمے کے لیے جو منسٹرز ہیں 11 ملکوں سے, انہوں نے بھی اس ایونٹ سے خطاب کیا ہے. اور بہت ہی دلچسپ تقاریر ہوئی ہیں اس ایونٹ پہ, خاص طور پہ اس حوالے سے کہ کووڈ-19 کے بعد عالمی سطح پہ غربت کی سطح جو ہے وہ بہت اوپر چلی جائے گی, بہت جلدی سے اوپر چلی جا رہی ہے. اس لیے عالمی سطح پہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ مربوط پالیسیاں لائی جائیں, ان پہ محنت سے عمل درآمد ہو. اور اس سلسلے میں پاکستان نے جو لیڈرشپ لی ہے, حکومت پاکستان نے جو لیڈرشپ لی ہے, ہمارے نیو یارک میں جو ہمارا مشن ہے اس نے جو انتظامات کیے ہیں, اور ہمارے وزیر اعظم نے جو خطاب کیا ہے اس ایونٹ سے, وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اب پاکستان کو الحمدللہ عالمی سطح پہ غربت کے خاتمے کی کوششوں کے حوالے سے ایک بہت ہی مسلمہ ملک مانا جاتا ہے. یہاں پہ جو بھی وزیر اعظم کی سربراہی میں جو فیصلے کیے جا رہے ہیں, جو بجٹ مختص کیا جا رہا ہے, جو بھی احساس کے دائرہ کار میں جو بھی لائے عمل طے ہو رہا ہے, جو بھی پروگرامز لائے جا رہے ہیں, ان کو عالمی سطح پہ پذیرائی مل رہی ہے. اور انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا اور اس میں اور بہتری لائی جائے گی. جی, پرائم منسٹر صاحب نے آج تو اپنے خطاب میں یہ بات اٹھائی ہے کہ عالمی سطح پہ غربت کی شرح بہت زیادہ ہے, اور کووڈ-19 کے بعد اس شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے اس بات پہ بہت اسٹریس دیا ہے کہ
غربت کی کمی کے لیے بہت سے زاویوں سے کام کرنا ہوتا ہے، اور جب ہم تمام زاویوں سے کام کریں تب ہی غربت کی سطح جو ہے ایک مربوط طرح سے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ انہوں نے جو پاکستان میں جو غربت کے خاتمے کے لیے جو کاوشیں ہو رہی ہیں، جو پروگرام مرتب کیے جا رہے ہیں، ان کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کووڈ-19 میں جو احساس ایمرجنسی کیش کی شکل میں جو آدھے پاکستان تک حکومت پاکستان نے جو کیش پہنچایا تھا اس کا خاص طور پر ذکر کیا، اور یہ ایک بہت ہی اچھی روش حکومت پاکستان نے ڈالی ہے، کیونکہ اکثر حکومت پاکستان پچھلے سالوں میں عالمی سطح پہ جو یہ ایونٹس ہوتے تھے، خاص طور پہ اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہوتی ہے، یہ سپٹمبر میں جو ہوتی ہے، یہ ایک بہت ہی اہم ایک اوکیزن ہوتا ہے جہاں تمام ملکوں کے سربراہان شریک ہوتے ہیں، تمام اعلیٰ سطح کے وفود آتے ہیں، اور پاکستان کی اس دفعہ جو وہاں ریپرزنٹیشن ہوئی ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے ملک کے وقار میں بہت انشاءاللہ اضافہ کرے گی۔ اس کا پہلے بھی کبھی پاکستان کو وش کیا ہے جنرل اسمبلی میں؟ جی، غربت کے خاتمے سے متعلق تو یہ پاکستان نے پہلی دفعہ اس سطح کا جو ہائی لیول ایونٹ ہے کو ہوسٹ کیا ہے، جس میں 6 سربراہان نے ملکوں کے سربراہان نے شرکت کی ہے، اور جس میں 11 جو پاورٹی ایلیویشن کے پورٹ فولیو سے متعلق جو منسٹرز ہیں وہ شریک ہوئے ہیں۔ تو آخر طریقہ کتنا پاکستان اس وقت کس لیول پہ کھڑا ہے خاتمے کے اور دوسرے ملکوں کو؟ دیکھیے، پاکستان میں غربت کی شرح جو ہے وہ اگر آپ آمدن کے پیمانے سے دیکھیں تو وہ 24% ہے۔ اگر آپ اس کو جیسے کہ آج اس سیشن میں بارہا کہا گیا ہے ملٹی ڈائمینشنل پیمانے سے دیکھیں تو اس کی شرح 38% ہے، اور یہ جو شرح میں بتا رہی ہوں یہ کووڈ سے پہلے تھی۔ ابھی جو ہے سرویز فیلڈ میں ہیں، اور ہمیں انشاءاللہ بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کووڈ-19 نے کتنی بری طرح ہمارے غربت کی شرح کو متاثر کیا ہے، اور تمام پالیسیز اور پروگرامز بھی ہیں وہ اسی کے حساب سے پھر اسکیل اپ ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اپنے خصوصی برائے احساس پروگرام ثانیہ نشتر غربت سے متعلق تخفیف غربت سے متعلق فورم سے خطاب کیا انہوں نے۔ اب میڈیا کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ غربت کی سطح کووڈ-19 کے بریک آؤٹ کے بعد سے بہت تیزی سے جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے پوری دنیا میں۔ ڈسکس اس فورم میں یہ کیا گیا ہے کہ اب مربوط پالیسیاں بنانا بہت ضروری ہے، اور نہ صرف پالیسیاں، ان پر عمل درآمد جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ احساس کے دائرہ کار کے حوالے سے بات کرتے ان کا یہ کہنا تھا کہ احساس پروگرام کے دائرہ کار میں جو بھی پروگرام ہم نے انٹروڈیوس کروائے ہیں، عالمی برادری نے اس کی ستائش کی ہے، اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ جناب آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ، عرب کنٹریز کے ساتھ اور بھی خاص طور پہ اب بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس لیے کیا نام یہ بات نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کو اور باقی ملکوں کو جو ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ کشمیر میں کیا حالات ہیں وہاں پہ، مگر اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ کیا نام کشمیر انڈیا پہ تنقید نہ کریں کوئی، مگر اب یہ پاکستان میں خاص طور پہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہیں، اور یہ جس طرح کے جھوٹے الزام پاکستان پہ لگائے تھے، جس طرح فیبرری میں ہوا تھا انسیڈنٹس کہ یہاں پہ ٹیررسٹ کیمپ وغیرہ ہیں، تو یہ ان کو جو ایکسپوز کرتے جا رہے ہیں، تو انڈیا کی جو پالیسیز ہیں وہ دنیا کو اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جھوٹی چیز ہے۔ ٹو بی ویری اسپیسیفک، تو بھارت یعنی اجازت نہیں دے گا؟ جی آپ کیا کہیں گے؟ سوری، بھارت اجازت نہیں دے گا کسی بھی صورت میں بین الاقوامی مبصرین کو لائن آف کنٹرول پہ یا مقبوضہ کشمیر میں جانے کا؟ جی اس وقت نہیں دے گا۔ ممکن ہے کہ اگر کوئی لائن آف کنٹرول میں ہیٹ اپ ہو گیا، وہاں پہ ایسکلیشن وغیرہ ہوئی، تو ممکن ہے کہ وہ اگر ان پہ کچھ الزام لگانا شروع کر دیں وہ کہ پاکستان نے کیا نام ریسپانسبل ہے، فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں۔ ویری رائٹ، ٹھیک ہو گیا۔ شہزاد چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ایمبیسڈر صاحب نے ایک ورڈ یوز کیا ایسکلیشن،
اس کو ذرا ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ ایسکلیشن کو کس معیار کے تحت ہم جانچیں پاکستان اور بھارت کے کانٹیکس میں، کیونکہ لائن آف کنٹرول میں 2020 میں یعنی یہ سال مکمل نہیں ہوا اور 2000 سے زیادہ وائلیشن ہوئی ہے بھارت کی جانب سے، تو پھر ایسکلیشن کیا اس سے زیادہ کوئی بڑی چیز ہوتی ہے؟ آلریڈی وہاں پہ جو ٹینشن کی ایک فضا ہے وہ تو قائم ہے، تو کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے شاہی صاحب؟ دیکھیے ایسکلیشن بھارت کے اپنے اس وقت فائدے میں نہیں ہے، اور بھارت بہت سوچ سمجھ کے اس راستے پہ چلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کمر میں، اس کی کمر کے پیچھے دیکھیے جس علاقے کو اس نے جیل بنا دیا، جہاں کے لوگ اپنی آزادی کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہیں، جنہوں نے اتنی قربانیاں دے دیں، تو وہ لوگ آلریڈی حریت پسند بھی ہیں اور حریت کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور وہ اپنی آزادی کی خاطر جتنی اب تک قربانیاں دے چکے ہیں اس کا اب جواب مانگتے ہیں دنیا سے بھی اور اپنے نتیجے کے طور پر بھی۔ تو میرا نہیں خیال کہ بھارت ایسے وقت میں، جبکہ ایک طرف سے اس کو پاکستانی افواج سامنے کھڑی ہیں اس کے، اور اس کے جتنے بھی جارحانہ عزائم ہیں ان کو روکنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور یہ جو جنگ ہے یہ خدا نخواستہ اگر ہو تو پھر یہ بہت خطرناک جنگ ہو سکتی ہے۔ اور ایسے ماحول میں جبکہ آپ کے پیچھے، آپ کی کمر کے پیچھے آپ کے ہاں ایسی آپ کی ایک وہاں پہ قوم ہے جو کہ جس کو کہ آپ دشمن سمجھتے ہیں، اور جس کو آپ نے دشمن کے طور پہ وہاں پر قابو کیا ہوا ہے، ایک قسم کا جیل بنایا ہوا ہے، تو اس طرح سے وہ جو قوم ہے اور آگے سے پاکستانی قوم مل کے یہ جو جس قسم کا سینڈوچ ہوگا، میرا خیال ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو ایسکلیشن کے چانسز مجھے اس طرح سے نظر نہیں آتے۔ شہزاد چودھری صاحب، یہ آپ ضرور دیکھیے گا کہ نمبر آف وائلیشن جو کہ ہو رہی ہیں یا جس قسم کی ہو سکتی ہیں، ان میں شدت آتی رہے گی، اور وہ بیسیکلی ڈسٹریکشن ہے پاکستان کے لیے فرام اینی۔ مثال کے طور پہ اگر پاکستان افغانستان کی طرف دیکھنا چاہتا ہے، اس بارڈر پہ اپنے حالات بہتر کرنا چاہتا ہے، ملک کے اندر دہشت گردی کو لڑنا چاہتا ہے، تو اس قسم کی جو ڈسٹریکشن ہے پاکستان کو ان تمام ضروری عوامل سے دور رکھنے کے لیے کی جاتی ہیں، تاکہ ویسٹرن بارڈر بھی ہیٹڈ اپ رہے، اور اندر بھی پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی پاسبلٹی ہے اس کے اندر بھی یہ ایک گیپ رہے اور ویکیوم رہے، تاکہ وہ بھارت اپنے جو مضموم ارادے ہیں ان کو پایہ تکمیل پہنچا سکے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑھ کے اس وقت نہ بھارت کے پاس کیپیبلٹی ہے نہ وہ جا سکے۔ اچھا، ایک سوال اور ہے اور اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بھارت کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے سول ہو ملٹری ہو، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کشمیری ان کے ساتھ نہیں ہے، اور ایک مثال ہے کہ پاکستان میں بلوچستان کے صوبے میں جو سیپریٹسٹ ایلیمنٹس تھے، پاکستان نے بہت حد تک، بلکہ تقریباً بڑی حد تک ان کا کلا کما کیا، اور وجہ یہ تھی شاید پاکستان کی سکسیس کی کہ جو عوام ہے، جو اکثریت ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستانی ہیں، بالکل وہ یقیناً، اور اداروں پر بھی وہ بلیو رکھتے ہیں۔ تو کوشچن ہے کہ بھارت کو جب یہ معلوم ہے کہ کشمیری ان کے ساتھ نہیں ہے اور پاکستان کے ساتھ کسی بھی وہ مس ایڈونچر نہیں کر سکتا، تو یہ مطلب اس کی تو کوئی سلوشن نہیں ہے۔ کتنے لمبے عرصے تک آپ مسلسل یہ لاک ڈاؤن رکھ سکتے ہیں؟ جب بھی آپ یہ کھولیں گے یا کچھ مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے تو بیک لیش ہوگا، تو اس میں تو لاس سچویشن ہے بھارت کے لیے، تو یہ کیسی حکمت عملی ہے پھر؟ دو تین چیزیں ہیں اس کے اندر۔ دیکھیے بھارت کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ بھارت یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایک تو جس طریقے سے ڈیموگرافک انجینئرنگ کی پہلے بات ہوئی کہ باہر سے لوگوں کو لا کے یہاں بسائے، جو ڈیموگرافک کمپوزیشن ہے اس کو تبدیل کیا جائے، جو مسلمان ہیں ان کا جو ریشو ہے اس کو کم کیا جائے۔ یہ کرنے کے بعد پھر وہاں پر جو الیکشنز ہوں اسمبلی کے، لوکل اسمبلی کے الیکشن، اس کے اندر جو ہندو اور ہندوتوا سوچ کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تعداد میں آگے آئیں، تو پھر ایک ایسی اسمبلی تشکیل پائے جس کو کہ جو بھارت کے جتنے اس نے اپنی ابھی تک جو اقدامات اٹھائے ہیں ان کو سپورٹ کرے، ان کے ساتھ مل کے چلے اس طریقے سے، تو وہ دوسری پاسبلٹی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے۔ اور تیسرا ظاہر ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب اتنی دیر دبائیں گے تو وہ اسرائیل والی پالیسی کہ ہم اتنا دبائیں لوگوں کو کہ یہ عادی ہو جائیں ہماری پریزنس کا، ہمارے دبانے کا، ہماری آپریشن کا، اور ان میں وہ سخت نہ رہے کہ یہ لڑنے کے قابل رہیں۔ یاد رکھیے کہ ان تمام چیزوں کے اندر فلسطین کی مثال جب ہم دیتے ہیں تو فلسطین میں سب سے بڑے جو اگر کمی محسوس ہوئی تو کیا ہوا؟ جب فلسطین کی لیڈرشپ نے باہر کی طاقتوں کے آگے یہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا
کہ ہمارے یہاں پہ امن کا ایک رستہ تلاش کیا جا سکتا ہے. یاسر عرفات نے کیا, پھر باقی لیڈران نے کیا, اور پھر 2-3-4 ایسے معاہدے کیے جن میں کہ وہ کمپرومائز ہوتے نظر آئے. تو جب آپ کے لیڈرز کمپرومائز ہو رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کے کیڈرز ہوتے ہیں, جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں, جو لڑنے والے مجاہدین ہیں, وہ پھر حوصلہ ہار دیتے ہیں کہ لیڈران نے جب ایک سیاسی فیصلہ کر کے ان سے مل لیا تو اب شاید ہمیں ان کے لڑنے کی گنجائش میں کمی آ جاتی ہے. تو یہ چیز کشمیر میں اللہ کا شکر ہے ابھی تک نہیں ہوئی, نہ ہی مجھے امید ہے کبھی ہوگی. تو ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ پاسبلٹیز انڈیا جو ہے اس کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. اینڈ ایز لانگ ایز کشمیریز پلے دیئر کارڈز رائٹ, میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی کے ساتھ وہ اس میں کامیابی حاصل کر پائے. بالکل ٹھیک. ارشاد صاحب, یہ چودھری صاحب نے جو بات کی کہ الیکشن اپنی مرضی کے کرائے جائیں, مینیج کیے جائیں مقبوضہ کشمیر میں, اور کوشش کی جائے کہ جو مودی نواز حکومت ہے وہی کشمیر میں آئے اور اس کے بعد ان کو سپورٹ کرے. لیکن کوشچن ہے کہ اٹس اے لانگ شاٹ, ڈونٹ یو تھنک, نمبر ون. اور جیسے نیشنل کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ ان کا بیان بھی آ گیا, اور وہ جس طریقے سے غصے کا اظہار کر رہے ہیں, محبوبہ مفتی کو اتنے عرصے انہوں نے نظر بند رکھا, تو بھارت ایک لیوریج لیتا تھا یا اس چیز پر وہ ایک اپنا موقف رکھتا تھا کہ دیکھیے کشمیر کے عوام اور کشمیر کی سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں, وہ الیکشن میں بھی حصہ لیتے ہیں, اور بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں بھارت بقول بھارت کے کہ اے پی ایس سی اور باقی کچھ جماعتیں کہ جو الیکشن میں حصہ نہیں لیتے. تو اب جو بھارت نواز لیڈران تھے کشمیر کے, اگر وہ اس الیکشن کا حصہ بننے سے انکار کرتے ہیں, پھر کہاں رہ جائے گی کریڈیبلٹی, پھر کہاں رہ جائے گا آپ کا مینڈیٹ یا آپ جو بھی گورنمنٹ کو انسٹال کریں گے؟ دیکھیے پچھلے 30 سال سے کشمیر میں ہندوستان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی ہے. وہ اپنی ملٹری مائٹ کے ذریعے وہاں حکومت کرتا ہے, اور وہی اس کی وہاں سب سے بڑی پاور ہے. وہ لوگ اس کی اتنی زیادہ پاور نہیں ہے. جو تھوڑا بہت جیسے آپ نے کہا, میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں. اب جو چھوٹا موٹا پبلک سپورٹ تھا یا پولیٹیکل سپورٹ تھا وہ بھی انہوں نے خود ختم کر دیا. فاروق عبداللہ کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا 2 دن پہلے, جی, وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ انڈیا کے بجائے اب چین کو زیادہ پسند کرتے ہیں, Exactly. اور اس کی طرف دیکھنا پسند کرتے ہیں. پھر آپ اور لیڈرز کا دیکھیے, وہ ساری اتنی زیادہ ان کی فرسٹریشن ہے. وہ خود یہ کہتے ہیں بھائی ہماری آئیڈیالوجی کی, ہماری پولیٹیکل سوچ کا انہوں نے جنازہ نکال دیا ہے. ہمارے پاس کوئی بات نہیں رہی کہ ہم وہ لے کے اپنے لوگوں کے پاس جا کے. 1-2 باتیں اور کہ انہوں نے کچھ اپنے لوکل پولیٹیکل آؤٹ فٹ بنانے کی کوشش کی, وہ بھی نہیں چل پائے, اس کو بھی کوئی قابل ذکر سپورٹ نہیں ملا. تو پبلک سپورٹ تو ابھی تک کوئی نہیں ہے. دوسرا جو فیکٹر اس دوران آیا جو بڑا امپارٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ چائنا فیکٹر بھی آ گیا. ہم نے دیکھا کہ چین اور لداخ کا جب وہ معاملہ چین کے ساتھ انڈیا کا ہوا, تو اس کے بعد جو اس کا, جس کو ہم لوکل زبان میں نا پنجابی میں کہتے ہیں گردن میں سریا تھا اس کا, وہ ہمیں کافی کم ہوتا ہوا نظر آیا. انڈین میڈیا میں بھی آپ دیکھیے, بی جے پی میں بھی دیکھیے کہ جو جس قسم کا ریٹرک تھا اور جس قسم کا پاکستان کے طرف جو ہے نا غصہ اور ناراضگی اور دھمکانا انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا, اس میں کچھ کمی نظر آتی ہے. کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم 2 فرنٹ لڑائی پہ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک بڑا امپارٹنٹ فیکٹر ہے جو پاکستان کے لیے, کشمیریوں کے لیے. نیکسٹ ٹاپک پہ مجھے جانا ہے بیسٹر صاحب, ویری کوئکلی لاسٹ کوسچن اس سیگمنٹ کا آپ سے, کہ جو لائن آف کنٹرول پر بھارت وائلیشن کر رہا ہے مسلسل, اور جو اس وقت فگرز ہیں کہ تقریباً 2300 بار جو ہے وائلیشن ہو چکی ہے اس سال میں, ابھی سال مکمل نہیں ہوا, اور آئے دن ہمارے سویلینز اور ہمارے جو فوجی ہیں وہ وہاں پر شہید ہوتے ہیں. تو مطلب ڈپلومیٹک ٹرم میں, نارمز میں اس کو کیا کہیں گے؟ مطلب اگر آپ کسی دوسرے ملک کا شہری اس طریقے سے ایکٹ آف ایگریشن میں آپ مار دیتے ہیں, تو یہ تو ایک خاموش اعلان جنگ, بلکہ خاموش کیا, یہ اٹس این ایکٹ آف وار. ڈونٹ یو تھنک ڈپلومیٹکلی اگر اس کو آپ دیکھا جائے تو؟ امبیسڈر صاحب آپ سے سوال کیا. جی, اٹ از اے وائلیشن ہے یہ تو. کیا نام جو وہ کر رہے ہیں لائن آف کنٹرول کے اوپر, ہمارا معاہدہ تھا ان کے ساتھ کہ سیز فائر کا وہاں پہ معاہدہ تھا 2013 اف آئی ریکال, تو وہ اس کا وائلیشن ہے. اور کیا نام یہ جو ہم ابھی لے گئے ہیں سفیروں کو وہاں پہ دکھانے کے لیے جو ڈیمیج کیا ہے, ان کو بھی بتایا جا رہا ہے. تو اب آپ دیکھیے جو کشمیر میں ہو رہا ہے, اور جو لائن آف کنٹرول میں اس سائڈ پہ جو کشمیری ہیں, تو دنیا کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ بالکل سمجھیے کہ یہ جینوسائڈ کر رہے ہیں. جتنے قتل عام ہو رہے ہیں کیا نام انڈین ایلیگلی کشمیر میں, اور ساتھ ساتھ ادھر بھی مار رہے ہیں یہاں پہ, تو یہ بہت سیریس بات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ 2 نیوکلیئر پاورز ہیں یہاں کے اندر. یہ کہنا کہ کیا نام یہ ایسکلیشن نہیں ہو سکتا, مس ایڈوینچر ہو سکتا ہے, مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے, رائٹ.
اور اس خطے کے اندر یہاں پہ نہ صرف اس ایریا کے اندر مگر پورا ریجن کے اندر اور ورلڈ کے اندر یہ بڑا سیریس بات ہے. تو اس کے لیے کیا نام ابھی یونائٹڈ نیشنز نے 75 ایئرز اپنی جو اینیورسری جو یہاں پہ کی ہے اس کے اندر سیکرٹری جنرل نے ایک اپیل کی ہوئی ہے کہ ہیومینٹیرین گراؤنڈز کے اوپر انٹرنیشنل سیز فائر ہونا چاہیے. تو پاکستان کو چاہیے کہ یہ اس کو بھی پرسو کرے کہ سال کے آخری تک یہاں نہ صرف یہاں پہ بٹ سیریا میں بھی ہر جگہ کے اندر یہ اینگل ہم کو پرسو کرنا چاہیے. ٹھیک ناظرین، نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف اپنے بڑھتے ہیں اور ہمارا اگلا سوال ہمارے معزز مہمانوں سے یہ ہوگا. شہزاد چودھری صاحب، آپ نے یقیناً فاروق عبداللہ صاحب کا انٹرویو اگر دیکھا نہیں تو پڑھا ضرور ہوگا. اس میں جو انہوں نے بات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب کشمیری عوام جو ہیں وہ بھارت کے بجائے چین کے زیر اثر جو ہے یا ان کی حکومت میں رہنا پسند کریں گے. تو یہ بہت ہی سخت اسٹرانگ ورڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے ایک ایسے شخص کی جانب سے جو کشمیر کا مقبوضہ کشمیر کا چیف منسٹر بھی رہ چکا ہے اور شروع سے ایک فیملی ہسٹری ہے کہ وہ بھارت نواز حکومت بھی ان کی رہی ہے، ان کی سیاسی جماعت ہمیشہ بھارت کو سپورٹ کرتی رہی ہے. تو کیا فاروق عبداللہ کا یہ بیان چاہے جس بھی سچویشن یا سرکمسٹانسز میں آیا ہے پاکستانی موقف کی بھرپور تائید کرتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، مجھے نہیں معلوم کہ فاروق عبداللہ صاحب کتنے سنسیئر ہیں اس بیان کے اندر، کیونکہ وہ سیاست کھیلتے ہیں، بہت بڑی سیاست کھیلتے ہیں. ان کے والد صاحب جو تھے شیخ عبداللہ، ان کی وجہ سے کشمیر کے حالات کافی حد تک خراب ہوئے اور یہ بدقسمتی سے پاکستان کے ساتھ یا پاکستان اور کشمیریوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کی ایک بہت بڑا حصہ ان کے اپنے خاندان، ان کے والد صاحب کا بھی حصہ اس میں بہت بڑا رہا ہے. جو مین اسٹریم پولیٹیکل فورسز ہیں کشمیر کی، جس طریقے سے کہ ان کی نیشنل کانفرنس ہے یا مفتی محبوبہ مفتی صاحبہ ہیں، ان کی جو پی ڈی پی یا پتہ نہیں کون سی پارٹی ہے، یہ تمام کے تمام انڈین دلی کی سیاست کھیلتے ہیں. یہ کشمیر کی سیاست نہیں کھیلتے. یہ صرف اس وقت کشمیر کے ساتھ آتے ہیں جب یہ آؤٹ آف پاور ہوتے ہیں. ان کو ووٹ اس وقت ملتا ہے لوکل اسمبلی کے اندر، ووٹ اس وقت ملتا ہے جب یہ لوگوں کے ساتھ سینٹیمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں، اور شامل اس وقت کرتے ہیں جب کہ یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا یہ طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں. طاقت لینے کے بعد پھر سب کے سب دلی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور دلی کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں، اس کے ڈائریکشنز پہ ایکٹ کرتے ہیں. اس لیے میں اس کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھتا. البتہ چائنا کا جو اپنا اس وقت رول ہے لداخ کی وجہ سے اور کشمیر کے معاملات کے اندر خاص طور پر، اور بھارت کے ایک جارحانہ رویے کے وجہ سے، جس میں کہ اس نے پاکستان کے جو پاس جو حصے ہیں، مثال کے طور پہ آزاد جموں کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، وہاں تک کے لیے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے، اکسائی چین کے بارے میں اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس کا ایک جس جارحانہ رویہ جو ہے اس نے چین کو اس کا تیسرا فریق بنا کے، بلکہ اب تو میں کہوں گا چوتھا فریق، کیونکہ کشمیری آلریڈی ایک تیسرا فریق تھے، تو لیکن ان کو شامل کر کے ایز ون آف دی مین کنٹینڈرز جو اس کے اندر شامل کر لیا اور اپنے لیے مسائل زیادہ بڑھا لیے. تو اس لحاظ سے چینی کشمیریوں کو چائنی زیادہ پسند ہے یا پاکستانی زیادہ پسند ہے، اس سے ہٹ کے میرا خیال ہے جو آج سوال ہے. اور یہ بھی دیکھیے سوال کے اندر فاروق عبداللہ جب یہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ چین کو زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی پاکستانیوں کو آج بھی ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے کہ پاکستانیوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں کشمیری جو ہے، جبکہ وہ اپنے جو شہداء ہوتے ہیں ان کو دفناتے بھی ہمارے جھنڈوں کے اندر ہے، پاکستان کے جھنڈوں کے اندر ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں فاروق عبداللہ کی بات کو تو بالکل نہیں سمجھتا، لیکن چین ایک فیکٹر ضرور بن چکا ہے اور یہ ایک شہزاد چودھری صاحب ٹو بی ویری اسپیسیفک کہ چاہے انہوں نے یہ ایک پولیٹیکل گیمکری کی ہے فاروق عبداللہ صاحب نے، لیکن پاکستان کا موقف بھی تو یہی ہے، چاہے وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے بات کر رہے ہیں یا بھارت دہلی کو کچھ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایک موقف کی تائید تو سامنے آ رہی ہے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی سر. نہیں، میں نہیں سمجھتا. آئی ڈونٹ تھنک سو. ہمیں اس طرح سے اس معاملے کے اندر
اپنی جو ہمارے اسٹینڈنگ پوزیشن ہے اس کو ہمیں پولوٹ کرنا چاہیے کسی بھی طریقے سے. دیکھیے چین کا معاملہ بھارت کے ساتھ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ معاملہ ہے اور وہ اپنے معاملے پہ اپنے آپ کی اہلیت رکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ کر سکے. لیکن آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے کشمیریوں کے پاس ابھی بھی 3 راستے ہیں. پہلے 2 تھے, انڈیا, پاکستان. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ آزادی اگر وہ چاہتے ہیں تو ان کو کوئی ایسی شکل نکالی جا سکتی ہے جس میں کو اپنے طور پہ اٹانومس یا ان کو اپنے مل جائے جو سیلف گورنمنٹ کا طریقہ ہے. یہ کہنے کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر چینیوں کو شامل کر کے ہم اس آلریڈی کمپلیکس ایکویشن کو اور زیادہ کمپلیکس کر دیں گے, تو میں اسے ایگری نہیں کرتا. چلیں ٹھیک ہو گیا. ارشاد صاحب, فاروق عبداللہ صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے اور آپ نے یقیناً یہ پڑھا ہوگا, پاکستان کا ایک موقف ہے اور ہمیشہ سے یہ چلتا آیا ہے کہ کشمیری اگر ان کو مطلب ریفرینڈم ہو یا ان کو اس تصواب رائے کی آزادی دی جائے, ان کو حق دیا جائے, تو کبھی بھی بھارت کے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گے. چاہے فاروق عبداللہ صاحب چین کا نام لے رہے ہیں یا پاکستان کا نام لے رہے ہیں, لیکن ایک چیز وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں اپنے انٹرویو کے ذریعے کہ کشمیری اب بھارت کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. تو کوشچن یہی تھا کہ پاکستان کا بھی ایک یہی موقف تھا اور اب فاروق عبداللہ صاحب بھی وہی ایک بات کر رہے ہیں. تو اس کی کمپلیکسٹی میں جائے بغیر صرف اس چیز کو اگر ایڈریس کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, فاروق عبداللہ کا جو یہ کہنا چین کہنا ایک بہت فرسٹریشن کا اظہار ہے, کیونکہ چین اور انڈیا اس وقت اعتبار ہیں اور انڈین میڈیا اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں ایسا لگتا ہے کہ ایک آگ لگی ہوئی ہے چائنا کے خلاف, ایک جنگی جنون ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا بیان ہے. میں اس کو ایک دوسرے تناظر میں دیکھتا ہوں کہ کشمیر کی جو تحریک ہے یہ ایک سیاسی تحریک ہے اور اس کو جو لوگ بھی سپورٹ کریں, بے شک وہ ٹائم بینگ ہی کرتے ہیں, اس سپورٹ کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اور پھر کشمیر کے اندر جتنے بھی سیاسی دھڑے ہیں اگر وہ کسی بھی بہانے سے, دیکھیے ہندوستان نے ان کے ساتھ پچھلے 1 سال میں کیا سلوک کیا. فاروق عبداللہ کو جیل میں رکھا, محبوبہ مفتی کو ابھی تک جیل میں رکھا, دوسرے لوگوں کو رکھا. میں آپ کو یاد ہوگا جو عمر عبداللہ ان کے بیٹے ہیں جو چیف منسٹر ہے, جب وہ باہر نکلے جیل سے وہ کلین شیو تھے تو ان کی اتنی بڑی داڑھی تھی. تو ان کو ایک دکھ بھی ہے کہ ہم ہندوستان کی گود میں ہم نے کشمیر جا کے ڈالا اور ہندوستان نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا. تو اس سے پہلے بھی فاروق عبداللہ کہہ چکے ہیں کہ جو کچھ 5 اگست کو ہوا وہ مجھے لگتا ہے انہوں نے بلکہ بہت 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ یہ قائد اعظم کے نقطہ نظر کی یعنی 2 نیشن تھیوری کی وینڈیکیشن ہوئی ہے. اس کو درست ثابت کیا, ہمارے نقطہ نظر کو غلط ثابت کیا. ممکن ہے یہ ساری بالکل آپ نے ٹھیک ہے گیمنگ ہوگی فاروق عبداللہ سے, مجھے بھی کوئی بہت زیادہ توقعات نہیں ہے, لیکن اگر کوئی کشمیر کے اندر کوئی کنسنسس پیدا ہو سکتا ہے جس میں ساری پاکستانی موقف کی تائید نظر آتی ہے. تائید پاکستانی موقف کی تو بہت 2 ٹوک تائید ہے نا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر اس سے اگر کوئی کنسنسس پیدا ہوتا ہے, ساری وائسز ایک جیسی بات کرنے لگتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں نا پاکستانی موقف, اگر کشمیر کے اندر کی وائسز بھی وہی بات کرتی ہیں اور پاکستانی بات بھی وہی کرتا ہے تو پھر ہم بہت اسٹرینتھن ہو جاتے ہیں. تو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ایسی جو بھی کوئی چیز آتی ہے اس کے لیے کوئی اسپیس ہمیں رکھنی چاہیے. ٹھیک, ایمبیسڈر صاحب سیم کوشچن. ایمبیسڈر صاحب آپ سے سوال ہے. جی سیم کوشچن یہی والا جو میں نے دونوں حضرات سے پوچھا کہ کیا پاکستانی موقف کی تائید ہوتی ہے فاروق عبداللہ کے اس بیان سے؟ جی کیا نام, دیکھیے یہ تو گیون ہے کہ کیا نام کشمیریز جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور اس کے بڑے مینیفیسٹیشنز ہیں دیکھنے میں آتے ہیں وہاں پہ. اور جو انہوں نے چائنا کی طرف کا ذکر کیا ہے, جس طرح رائٹلی یہاں سے کہا ہے کہ کیونکہ ان کے ساتھ ابھی جنگ بارڈر پہ کلیشز وغیرہ ہوئے ہیں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یعنی ہم ان کے دشمن جو ہیں ہمارے اتنی بری حالت ہے ان کے ساتھ ہم دوستی کرنا پسند کریں گے انڈیا کے ساتھ. تو کیا نام یہ جو پاکستانی کے ساتھ جو ہمارے سالوں سال سے جو رشتے ہیں کشمیری کے ساتھ وہ اپنی جگہ وہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کو پتا ہے اقوام متحدہ کے جو سیکورٹی کاؤنسل کے جو ریزولوشن ہے اس میں بڑا کلیئر ہے, اگر فیوچر ریفرینڈم ہوگا تو ان کے تو چوائسز 2 ہیں, یا آپ انڈیا جوائن کریں یا پاکستان جوائن کریں. کیونکہ اب انہوں نے انڈیا کا بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ وہ تو ان کو فقیر کر جائیں تو اٹ اپلائز کہ آٹومیٹکلی کہ پاکستان وہاں پہ کے ساتھ وہ پریفر کریں گے وہاں. تو پاکستانی موقف کی تائید ہوتی ہے جی, یہاں پہ آٹومیٹکلی یہاں پہ ہو جاتی ہے یہ. مگر ان کی اسپیچ کے بارے میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ یہ ایک تو یہ ہوا ہے کہ جو انڈین ایکشن ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اپوزیشن جو وہاں پہ جو کشمیری پولیٹیشنز جو تھے اولڈ گارڈ جو تھے وہ یونیفائی ہو گئے.
اور وہ irrelevant بھی ہو گئے تھے. مگر اب کیونکہ وہ بول رہے ہیں اور ان کو اتنا لحاظ ہو گیا ہے کہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم ان کے غلام نہیں ہیں, اور پرسیپشن جو ہے جس طرح خود ہی انہوں نے کہا وہ چینج ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک, مگر یہ امید رکھتے ہیں کہ کیا نام, کیونکہ یہ پیٹیشن کی ہوئی ہے سپریم کورٹ انڈیا کی, کہ وہ فیصلہ دے دیں گے کہ اس کو ریووک کر دیں گے جو 2 آرٹیکلز ہیں. مگر یہ نہ بھولیں آپ کہ یہ کوئی وشفل تھنکنگ ہے. افضل گرو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا وہاں پہ, اور کورٹ نے کیا کہا کہ کیپنگ ان مائنڈ دی انڈین سینٹیمنٹس کے لیے, اور انہوں نے وہاں پہ دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو سچویشن ہے وہاں پہ یہ جو سپریم کورٹ میں فیصلہ نہیں ہوگا, اس کو ڈریگ کرتے رہیں گے اور اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا. جو کشمیر کا سلوشن ہے, جو فارورڈ ہے, یہ کشمیری جو نیا جوان لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, ان کی جو جد و جہد ہے, ان کی جو ہمت ہے, یہ برقرار رہے گی جب تک, اور ان کو جس طرح بھی پاکستان ان کی مدد کر سکتا ہے وہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے. اور اقوام جنرل دنیا کے اندر جو کیا نام ہے ہیومن رائٹس کے جو وائلیشن ہے, لائن آف کنٹرول کے اوپر جو یہاں پہ ہو رہا ہے, اس کو ہائی لائٹ جب ہم کرتے جائیں گے اس پہ پرسیپشن چینج کرنے کی امید ہے. بالکل ٹھیک. شہزاد چودھری صاحب, جو انٹرویو ہے دا وائر کے ساتھ یہ فاروق عبداللہ کا, اس میں بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا جی کہ 72 گھنٹے پہلے اگست 2019 کو ان کی ملاقات ہوئی نریندر مودی سے, اور انہوں نے اس چیز پہ کنسرن شو کیا کہ وہاں پر بہت زیادہ ٹروپس ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے, جس پر نریندر مودی نے کہا کہ یہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں, اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں. اور انہوں نے شائبہ تک نہیں دیا اس بات کا کہ وہ اس آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کرنے جا رہے ہیں. تو اس پہ بھی غصہ تھا فاروق عبداللہ کو. تو یہ کیسی پالیسی تھی کہ بھارت نواز وہ رہنما ہیں اور ہمیشہ دہلی کی ہاں میں ہاں ملائی, آپ نے خود کہا, تو ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا اور آپ نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا, اور اس پہ فاروق عبداللہ کو اور باقی لوگوں کو بھی یقیناً ہوگا. تو کیا بھارت نواز کشمیری رہنماؤں پر بھی جو ہے وہ ان پر انحصار یا ان پر ٹرسٹ نہیں کرتا, جس کی وجہ سے کام کیا؟ جی بالکل, یہ تو واضح ہے. میرے خیال میں وہ کشمیری بھی ہیں اور شاید بھارت بھی ان پہ اعتماد نہیں رکھتا, اور اسی لیے ظاہر ہے کہ وہ اگر اتنی بڑی چیز کرنے جا رہے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ 5 اگست سے پہلے کہ جو چند 2-3 ہفتے تھے اس کے اندر کس قسم کی کہانیاں گڑی گئیں کہ ایک اور پلوامہ ٹائپ اٹیک ہونے والا ہے, اور لوگ گھس آئے ہیں اور انہوں نے آ کے یہاں دہشت گردی کرنی ہے, اور اس کی وجہ سے اس کی بنیاد پہ بہت ساری افواج, ایڈیشنل فورسز, ایٹ لیسٹ 10 سے 15,000 یا 30,000 کے قریب اس کو اور اندر ڈالا گیا. آلریڈی وہاں پہ تقریباً کہتے ہیں کہ 8-9 لاکھ فوج بیٹھی ہوئی ہے آلریڈی. تو اگر اس قسم کی افواج تھیں اور اس کے باوجود اور بھیجنے کی ضرورت پڑی, تو انہوں نے اس کو مقصد کچھ اور تھا, کام کچھ اور کرنا تھا کہ اگر اس کا ایک لیش بیک آئے گا, اگر اس کا ایک ریئیکشن آئے گا, تو اس کو کنٹین کرنے کے لیے ان کو ایڈیشنل فورسز اپنی پولیس کی سپورٹ میں چاہیے ہوں گی. شہزاد چودھری صاحب معذرت, ایک منٹ کے لیے انٹرپٹ آپ کو کروں گا, ایک مجھے مختصر وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد آپ یہیں سے جاری رکھیے گا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں فاروق عبداللہ کے اس بیان کی جو انہوں نے ابھی دا باہر کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا اور کہا کہ بھارت کشمیر مقبوضہ کشمیر کے عوام بھارت کے بجائے چین کے ساتھ رہنے کو زیادہ پریفر کریں گے, پسند کریں گے. ہمارے ساتھ شہزاد چودھری صاحب, ارشاد محمود صاحب اور اسلم رضوی صاحب موجود ہیں. شہزاد چودھری صاحب, آپ وقت سے پہلے اظہار خیال کر رہے تھے, آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے. مختصراً کہوں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آرٹیکل 370 ریووک ہوا تو اس وقت انہوں نے راجیہ سبھا سے بھی اس کو پاس کروایا, تبھی وہ قانون ہٹایا گیا یا قانون بنا اس کا جو ریووکیشن تھی. تو اور راجیہ سبھا کے اندر جو میجورٹی ہے وہ کانگریس کی تھی. تو یہ کہنا کہ صرف بی جے پی کا کام ہے, نریندر مودی کا کام ہے, یہ میں اس کو نہیں سمجھتا. یہ کمپلیٹ تمام کی تمام پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ انڈیا کی اس میں شامل ہے. انڈیا کے عوام کو جس لائن پہ لگا دیا گیا وہ تو علیحدہ بات ہے. اس حد تک کہ سپریم کورٹ سے نوٹ بھی لے کے اس کام کو کیا گیا, کیونکہ پتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سپریم کورٹ جائے گا. یہ کیا سوچنے کی بات ہے, میرا اندازہ ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ رضوی صاحب کہہ رہے تھے, سپریم کورٹ نہ اس کو کبھی ٹیک اپ کرے گا اور نہ ہی اس کو کوئی فیصلہ دے گا. اور یہ معاملہ ان کی سمجھ بوجھ کے بعد اس طریقے سے تشکیل دیا گیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آرٹیکل 370 واپس اس کی واپس اپنی جگہ پہ آئے گا. اور اس لیے میرا خیال ہے اس قسم کی امید چھوڑ کے جو باقی ریالٹیز ہیں اس کی بنیاد پہ اپنی ہمیں اسٹریٹجی تشکیل دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب, ایک اور بات جو پاکستانی موقف کی تائید ہوتی ہمیں نظر آئی فاروق عبداللہ کے اس انٹرویو میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جب بھی بھارت نے لاک ڈاؤن اٹھایا تو لاکھوں کی تعداد میں کشمیری باہر نکلیں گے اور بھارت کے جو وہ غیر قانونی غیر آئینی اقدام تھا اس کے مخالفت میں جو ہے وہ وہاں پر احتجاج ہوگا. پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہٹائیں گے تو وہاں پر کشمیری احتجاج بھی کریں گے, اور پاکستان نے اس چیز کا بھی خدشہ ظاہر کیا کہ وہاں پر معصوم کشمیریوں کا مزید قتل عام ہو سکتا ہے اس قسم کی سچویشن میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیانات جو ہیں جو کشمیری مطلب سابقہ بھارت نواز کشمیری رہنما جو دے رہے ہیں وہ بھارتی حکومت کو ڈرا بھی رہے ہیں کہ آپ لاک ڈاؤن کسی صورت نہ اٹھائیں, اگر آپ اٹھائیں گے تو پھر سچویشن آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی؟ مطلب isn't it a double-edged sword اگر آپ دیکھیں تو؟ میرا خیال ہے وہ الارم کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ سچویشن ہے, آپ اس کے ساتھ کوئی بات چیت کا کوئی راستہ نکالیں. لیکن یہ ہے کہ جو فاروق عبداللہ جو بات کر رہے ہیں, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ان میں بہت بٹرنیس ہے اس وقت, بہت غصہ ہے ان کے اندر. تو اس کا ایک فرسٹریشن کا اظہار ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ بڑی جینون بات ہے. کشمیر کے اندر اگر لاک ڈاؤن ہٹے گا, لوگوں کو تھوڑا سا موقع ملے. ابھی تو چند دن آپ کو پتا ہے پہلے جو ہیومن رائٹس کمیشن کی جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی کشمیر میں کوئی فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, کوئی فریڈم آف اسمبلی نہیں ہے, انٹرنیٹ جو ہے وہ 2G سے اوپر نہیں ہے, بزنس نہیں ہے, ساری کچھ ایک سچویشن انہوں نے ایسی کریٹ کر رکھی ہے کہ جو بہت ہی بگاڑ کی سچویشن ہے. تو اب یہ سچویشن ایسی ہے کہ لوگوں میں لوگ جو ہیں جتنے کشمیر کے لوگ, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. محرم آپ دیکھیے پوری دنیا میں جہاں نان مسلم بھی ہیں وہ بھی اس احترام میں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا شہادت کا موقع ہے, وہ بھی اپنے کاروبار کو اور باقی ساری چیزوں میں نا ایک احترام کا اظہار کرتے ہیں ہر چیز کے اندر. تو وہاں یہ ہوا کہ جب وہ جلوس نکلے تعزیے کے تو 300 کے قریب, یہ جو انٹرنیشنل پریس نے کہا ہے 300 کے قریب لوگوں کے اوپر نا وہ جو چھروں والی بندوق پیلٹ گن جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ذریعے فائرنگ کی گئی اور وہ بڑی شدید زخمی ہوئے. ان میں بہت سارے لوگوں کی بینائی چلی گئی. وہ ایک انٹرنیشنل پریس میں ایک صاحب انہوں نے آرٹیکل لکھا کہ انڈیا از بلائنڈنگ کشمیریز. تو اب ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی. پھر فاروق عبداللہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کشمیر کے اندر لوگوں میں بہت زیادہ جو غصہ ہے اس کی کوئی نہ جو ہی ان کو موقع ملے گا وہ اس کا اظہار کریں گے. وہ فرسٹریشن ہوگی اور وہ میسو پیمانے پہ مظاہرے بھی ہو سکتے ہیں, جلوس بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وائلنس بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. امبیسڈر صاحب, فاروق عبداللہ ان کی جو بھی سیاسی حیثیت ہو یا رہی ہو, لیکن ان کی کچھ نہ کچھ فالوئنگ ضرور ہوگی مقبوضہ کشمیر کے اندر. ان کی جماعت ہے, وہ خود چیف منسٹر بن چکے ہیں, ان کے بیٹے چیف منسٹر رہ چکے ہیں. تو کوشچن ہے کہ
جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 یا اس کے جو پرانا سٹیٹس کو کی بحالی کے بغیر کشمیر میں امن ممکن نہیں ہے، تو اگر ممکن نہیں ہے اور شہزاد چودھری صاحب نے بڑے واضح طور پر کہا کہ ہمیں اس چیز کو بھول جانا چاہیے کیونکہ بھارت نے جس انداز سے سارا کچھ یہ مینج کیا ہے کہ سپریم کورٹ تک جو ہے اس کو مینج کر لیا، راجیہ سبھا سے جو ہے اس کو پاس کروا لیا، تو بھارت تو کسی صورت اس وقت ممکن نظر نہیں آتا کہ واپس اپنا جانا چاہے گا۔ فاروق عبداللہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت تک امن کی بحالی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو پھر یہ بیچ میں یہ جو ایک سٹیل میٹ ہے، لمبو ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ عرصہ، یہ پیریڈ، یہ کتنا دیر بھارت جو ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے، اس کو سسٹین کر سکتا ہے؟ جی، فاروق عبداللہ کا جو یہ کہنا ہے بالکل صحیح ہے۔ ان کی آپ نے جس طرح کہا کہ وہ ریلیونٹ ہیں، ابھی تک بیچ کے اندر ان کو تھوڑی سی فکر تھی کہ جو پاپولس تھی وہاں پہ انہوں نے سوچا کہ یہ تو ان کے غلام ہیں، تو مگر وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 بار وہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں، تو ان کی اسٹینڈنگ ہے وہاں پہ، پریزیڈنٹ ہیں کیا نام نیشنل کانفرنس کے، تو اور ابھی ان کی جو کیا نام اس سال اگست میں، پچھلے سال جب یہ انہوں نے ریووک کیا تھا، تو دوسرے بھی جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک ڈکلیریشن بھی کی تھی جہاں پہ انڈیا کے خلاف۔ جی بالکل، تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کیا نام ان کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ نان ایکسیپٹیبل ہے اور اس کو ریووک کریں کیا نام، تو اب دیکھنے میں آئے گا کہ یہ جو یونین، یہ جو اسٹیٹ الیکشنز ہوں گے اس کے اندر یہ پارٹیسپیٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ انہوں نے، عمر عبداللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ میں پرسنل کیپیسٹی میں پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا، باقی پولیٹیکل پارٹیز کیا کہتی ہیں یہ دیکھنے میں آئے گا۔ تو ایک بات اس سے یہ بالکل واضح ہو رہی ہے کہ جو ان کی ایلیمنیشن ہے انڈیا کے ساتھ، وہ ری ایٹریٹ کر رہے ہیں اس کی کہنے کے لیے کہ ہم کیا نام جو ایلیمنیشن ہو گئی ہے ان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ کبھی نہیں رہنا چاہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا ایمبیسڈر اسلم رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ارشاد محمود صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اے وی ایم شہزاد چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ نے شرکت کی۔ ناظرین، پاکستان نے آج ایک ڈپلومیٹک وکٹری حاصل کی ہے بھارت کے خلاف، اور جو 24 ممالک کے سفیروں کو لائن آف کنٹرول کا دورہ کرایا، اور جو کامنٹس دیے ہیں انہوں نے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو ان کا موقف ہے، جو ان کی سوچ ہے، بھارت نے جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے وہ، اور اس کے ساتھ جو فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، اور یہ ان لوگوں میں نہیں بڑھ رہی جو کشمیریوں کا ساتھ دیتے آئے ہیں یا بھارت کے مخالف رہے ہیں، بلکہ ان لوگوں میں جو ماضی میں بھارتی سرکار کا حصہ رہے اور بھارت نواز جو ہے وہ پالیسیوں کو آگے بڑھاتے رہے۔ فاروق عبداللہ کی میں بات کر رہا ہوں، جس طریقے سے فاروق عبداللہ صاحب نے اپنا بیان دیا، اس سے نریندر مودی اور باقی ان کے جو ہواری ہیں ان کو اب آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ یہ جو ان کی حکمت عملی ہے یہ زیادہ عرصے تک کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔